السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ ان باتوں کو غور سے سنیے۔ انسان بہت ساری تدبیر بناتا ہے اور بہت ساری کوششیں وہ کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کامیاب ہو جائے، اور انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے ذہن میں اور انسان کے دماغ میں اس ظاہری اسباب کو دماغ کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ اگر ایسا کریں گے تو ایسا ضرور ہوگا، آپ اگر اس طرح کی کوشش کریں گے تو اس طرح کا کامیابی جو ہے وہ ملنا آپ کے لیے طے ہے۔ حالانکہ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی ناکامی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے زندہ رہے، ہمیشہ انسان زندہ رہے، ہمیشہ انسان خوش رہے، ہمیشہ انسان غم سے، تکلیفوں سے اور درد سے دور رہے۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا مسئلہ و مسائل کی جگہ ہے، یہ دنیا الجھانے والی جگہ ہے، الجھنوں کی جگہ ہے، سختی تکالیف کی جگہ ہے۔ یہاں پر چین کسی بھی اعتبار سے انسان کو حاصل میسر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سیٹل ہو جائے، اس دنیا کے اندر خوشیاں اسے حاصل ہو جائیں، اس دنیا کے اندر ہر چیز عیش و عشرت اسے حاصل ہو۔ حالانکہ عیش و عشرت اور مزے کی دنیا اور تکلیفوں سے دور ایک جہاں جس کا نام جنت ہے، جو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن بندوں اور مومن عورتوں کے لیے رکھا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو ہمیں ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے وقت اور اللہ رب العالمین نے انسان کے تقدیر کے بنانے کے وقت اس چیز کو طے کر رکھا ہے کہ اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں کتنا کھانا ہے، اسے کتنا رزق پہنچانا ہے اور اسے کب موت دینی ہے۔ اس چیز پر ہر مومن شخص کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے کچھ کھوج کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے۔ اس سمندر کے اندر کھوج کرنے کے لیے جانے والے لوگوں کا جو ہے وہ جس پنڈبی، جس سب میرین کے اندر انہیں سوار ہونا تھا، اس کا جو کرایہ تھا وہ اگر ہم ہندوستان کے حساب سے دیکھیں نیئر اباؤٹ 2 کروڑ سے زیادہ پیسہ بنتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ 2.5 کروڑ جو ہے یہ دونوں شخصوں نے جو ہے بھرا اور اس کے بعد یہ سمندر کے اندر چلے گئے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے
کہ جب یہ لوگ 1500 فیٹ کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو ان کے پاس اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے لیے موت کا پیغام بھیجتے ہیں تو اسے پھر اتنا کرایہ، اتنا پیسہ، اتنی مشقت لگانے کے بعد اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں جس منزل سے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو اٹھانا ہوتا ہے۔ غالباً کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو، ہم سب کو اپنے تقدیر اور اپنے مقدر اور اپنی موت کے دن اور طے شدہ جگہ پر ضرور پہنچائیں گے، اور وہاں موت سے ملاقات ہر انسان کی، ہر فرد کی، ہر شخص کی، ہر مومن کی، ہر ظالم کی اور ہر نیک کی، ہر گنہگار کی ملاقات وہاں پر ہوگی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کو اپنی اپنی باری جو ہے وہ پیش کرنی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ یہاں خوشیاں منائے، وہ یہی رہے اور یہی کاروبار کرتا رہے۔ ہر آنے والے کا ایک پیغام ہے کہ ہم کو، آپ کو، تم کو، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور جو میں نے مثال پیش کی کہ جب انسان کا وقت پورا ہوتا ہے، اسے تمام قسم کی جد و جہد، مسائل اور مشکلات میں ڈال کر، اور اسے اگر پیسہ بھی پے کرنا پڑے تو یہ کروڑوں کا پیسہ پے کر کے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جس منزل کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے مقررہ کر دیا ہے کہ یہاں ملک الموت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان اس چیز پر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جانے کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ بس ایمان والے، بس سمجھدار اور سنجیدہ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا سے جو ہے گزرنے سے پہلے اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ وہ انسان کامیاب ہے اور اسی کو کامیابی کہی جاتی ہے۔ آج کی دنیا کی نگاہوں میں اتنی بڑی تباہی، اتنی بڑی بربادی انسانوں کے دماغوں کے اوپر ہے کہ وہ انسان کامیابی کسی الگ بلا، کسی الگ شے کا نام رکھتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر لوگ کامیابی کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ حقیقتاً کامیابی یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی مکمل طریقے سے تیاری کرے اور مرنے کے بعد وہ انسان قبر کے عذاب سے بچے اور محشر کے میدان کے حساب و کتاب سے بچے اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایک الگ قسم کا کرائیٹیریا بنایا ہے۔ غالباً اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کی ہماری سوچ ہے، کس طرح کے ہمارے تھاٹس ہیں، کس طرح کی ہماری جو ہے مینٹلٹی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حقیقتاً کامیابی وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جنت کے اندر انسان کو داخل کرے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے اور یہ حقیقت والی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کی زندگی مشکلات سے گزرے تو گزر جائے گی،
ظلم و ستم سہتے ہوئے گزرنی ہے تو گزر جائے گی، عیش و عشرت کے اندر گزرنی ہے تو گزر جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ زندگی گزر جائے گی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت جو ہے، اگر اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر ہم نے ایسے اعمال اور ایسے کام کیے کہ ہماری آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کو خراب کیا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ بس میرا یہ پیغام ہے اپنے بھائی لوگوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے اور اسی طرح سے میرے جیسے باقی بھائی بھی جو ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو قلب کا سکون عطا فرمائے، ذہنی اطمینان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر الحمدللہ رب العالمین کہنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کا امتحان ایمان والے سے جب لے تو ایمان والے کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر اور اپنے سر کو جھکا کر اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ کیونکہ بندہ مومن جو ہے اسے اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل میں ڈال کر اسے آزمایا جاتا ہے، اسی لیے کہ یہ دنیا مسائل کا گھر ہے، یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، یہاں سکون اور چین اور عیش و عشرت کے لیے دنیا میں انسان کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آپ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے میری کچھ مشکلات جو ہیں ان مشکلات میں سے اللہ رب العالمین مجھے بھی نکالے، اور میری طرح باقی جتنے بھی بھائی ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی ایسی مشکلاتوں سے نکالے، اور خاص کر اللہ رب العالمین ہمارے والدین جو ہیں اللہ رب العالمین انہیں سلامت رکھے، ہمارے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے والدین کے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے، اور ہمیں جو ہے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔